بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سپریم کورٹ سے دو بڑی خبریں سامنے آئی ہیں۔ ایک تو وکلاء کی ملاقات کے بارے میں درخواست آئی اور سپریم کورٹ نے کل کے لیے حکومت کو نوٹس بھی جاری کر دیے ہیں۔ اب معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، وکلاء کی ملاقات نہیں ہو رہی عمران خان صاحب سے، اور اس پر اب چیف جسٹس کی طرف سے کہا گیا ہے، چیف جسٹس سپریم کورٹ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جی ہم پہلے نوٹس کر دیتے ہیں حکومت کو، ان کو بلا لیتے ہیں اور کل ہی فیصلے کی امید ہے۔ کیونکہ وکلاء کی طرف سے کہا گیا، سلمان صفدر نے یہ بات بھی کہی، میڈیا سے بھی کہی کہ 5 مہینے ہو گئے ہیں میری اپنے کلائنٹ سے ملاقات ہی نہیں ہو پا رہی، اور 300 مقدمات ہیں، 300 کیسز ہیں، تو اتنے زیادہ کیسز ہیں، اور جب میری اپنے کلائنٹ سے ملاقات ہی نہیں ہوگی تو کیسز میں آگے کیسے بڑھاؤں گا؟ پھر کیسز ہمارے لگائے ہی نہیں جا رہے۔ اب میڈیکل رپورٹ بھی مانگی گئی ہے، یعنی کہ جی ٹریٹمنٹ کس طرح کا ہو رہا ہے خان کے ساتھ، اس کا تو بتایا جائے۔ تو اس پر اب جواب طلب کیا گیا حکومت سے کہ کیوں ملاقات نہیں کروائی جا رہی، اور ریٹن آرڈر بھی اس پر آ گیا ہے، اس کی بھی تفصیل ہمارے پاس ہے۔ اب یہ بڑی اہم پیش رفت قرار دی جا رہی ہے۔ اب حکومت کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا بتائیں کہ کیا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے۔ قید تنہائی ہے، ملاقاتیں تو نہیں ہو رہی۔ اب وکلاء سے اگر ملاقات نہیں ہوتی تو کیس آگے کیسے بڑھائیں گے؟ کیونکہ سائفر کیس بھی اب آگے پہنچ گیا ہے سپریم کورٹ میں، تو جب ملاقات نہیں ہوگی کیس آگے کیسے بڑھے گا؟ جب وکیل اپنے کلائنٹ سے مل ہی نہیں سکتا تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اور اس میں سلمان صفدر صاحب جو کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں دیتے وہ بھی شامل ہیں، وہ بھی نہیں مل پا رہے۔ سلمان صفدر نے یہ بھی کہا کہ میڈیکل گراؤنڈ بھی بنتی ہے، ہمیشہ پولیٹیکل لیڈرز میڈیکل گراؤنڈ لیتے رہے ہیں اور اسی پر رہائیاں ضمانتیں لیتے رہے ہیں، اور آگے تو رمضان المبارک آ رہا ہے۔ رمضان المبارک میں خاتون کا کیس جس کو 7 سال سزا ہوئی ہے، یعنی عمران خان کی اہلیہ، ان کا کیس وہ لگنے چاہیے۔ رمضان میں اس طرح کے کیس زیادہ سنے جاتے ہیں جلد از جلد، وہ بھی نہیں سنے جا رہے۔ اور پھر میڈیکل گراؤنڈز پہ سارے پولیٹیکل لیڈرز رہائیاں اور ضمانت لے لیتے تھے۔ یہ خان ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہیٹس آف ٹو ہم، میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، کہ تحسین کرتا ہوں ان کی، کہ کمال ہے کہ وہ ان گراؤنڈز پہ ضمانت اپلائی نہیں کر رہے، کہ ان کی طبیعت خراب ہے۔ اس کے بارے میں بھی مجھے نہیں پتا کہ کیا ان کی صورتحال ہے، کیا ہے نہیں ہے، ان کو ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے، میں وکیل ہوں، مجھے بتایا بھی نہیں گیا۔ یہ سلمان صفدر نے یہ باتیں ساری میڈیا کو بتائی ہیں، ان کے ساتھ سلمان راجہ بھی کھڑے تھے، عمران خان صاحب کی بہن عظمیٰ خان صاحبہ بھی تھیں، سب کے سامنے سلمان صفدر نے یہ باتیں کی ہیں کہ جی 5 مہینے ہو گئے ہیں میری ملاقات نہیں ہوئی، اور وہ جو ہوئی تھی وہ بھی 10 منٹ کی تھی۔ اب عدالت ہی لگا کرتی تھی جیل کے اندر، اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے، معاملات اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ شہباز شریف کے خلاف عمران خان صاحب کی درخواست ہے حق عزت کی، اب اس میں بھی بینچ بن گیا ہے، اس کی بھی ڈیٹیل سامنے آئی ہے، وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ حق عزت کا کیس ہے، شہباز شریف نے عمران خان پر کر رکھا ہے، اور جناب دوسری طرف خان صاحب نے بھی شہباز شریف پر۔ اس پر 3 رکنی بینچ تشکیل دینے کا کہہ دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حق عزت کیس میں شہباز شریف کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ تشکیل دینے کا حکم دے دیا، اور اس میں جناب جسٹس شاہد بلال حسن نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ اس کیس کی کیا پوزیشن ہے، جس پر وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا۔ یہ کیس اس وقت لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ یہ جناب خبر آئی، اور پھر سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کی گئی ہے، فریقین کے موقف سننے کے بعد مؤخر کی گئی ہے۔ آئندہ سماعت پر تشکیل دیے گئے بینچ کے روبرو کیس کو دوبارہ سنا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک آج کی اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ پھر ابھی تک یہ بحث ہو رہی ہے کہ جی کیا ہوا، جس طرح کا احتجاج کیا، ہڑتال کی، شٹ ڈاؤن ہڑتال تھی تحریک انصاف کی طرف سے، بہت سے لوگ کئی باتیں کر رہے ہیں، اس میں بات بھی سامنے آئی، انہوں نے تو مغرب تک کہا تھا دکانیں بند رکھیں، لوگوں کا معاشی استحصال نہیں کرنا، پہلی حکومت نے بہت برا حال کر دیا ہوا ہے۔ تو پھر بعد کی رات کی ویڈیوز بھی لوگ شیئر کرتے دیکھیں جی دکانیں کھلی ہیں۔ خیر، سینئر پولیٹیشن جو میاں صاحب کے قریب رہے، ابھی خواجہ سعد حفیظ صاحب کی بیٹی کی شاید شادی تھی، تو اس میں بھی نون لیگ کے ساتھ بھی نظر آئے جاوید ہاشمی صاحب۔ وہ کہتے ہیں آج جو میں نے پہیہ جام ہڑتال دیکھی وہ میں نے اپنی سیاسی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ اب یہ پاکستان کے سینئر 3 پولیٹیشن ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں۔ بھٹو دور میں ہم نے پہیہ جام ہڑتال کی کوشش کی تھی، یعنی یہ اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے۔ کراچی میں ایک ٹرین کو روکتے ہوئے 7 لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اس دفعہ نہ تو کوئی روکنے والا تھا نہ ٹوکنے والا، پھر بھی عوام نے رضاکارانہ طور پر خصوصاً اندرون سندھ، لاہور اور بلوچستان بھر میں بھرپور شرکت کی، یعنی کوئی زور زبردستی نہیں کارکنوں کی طرف سے کی جا رہی تھی، عوام کی طرف سے۔ اسلام آباد اور پنڈی میں حکومت کو میٹرو تک بند کرنا پڑی۔ بسنت کے تہوار کو سیاسی ڈھال بنا کر جو وسائل اس احتجاج کو روکنے کے لیے استعمال کیے گئے، ان کا جواب بھی انہیں دینا پڑے گا۔ پھر بھی ناکامی ہوئی۔ یوں لگا جیسے 8 فروری 2024 کو عوام نے بغیر کسی پولنگ ایجنٹ اور بغیر کسی انتخابی نشان کے عمران خان کے نظریے کو ووٹ دیا تھا۔ آج وہی منظر دوبارہ دہرا دیا۔
اور باقی یہ 8 فروری کے بارے میں پرانے کلپس بھی شیئر ہو رہے ہیں. ابھی سوچ ایک ادارہ ہے, اس کی رپورٹ سامنے آئی ہے کس طرح ریگنگ کی گئی, کراچی کے ایک ایک حلقے کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے اور اڑا کر رکھ دیا ہے. پوری تقریباً 20 منٹ کی یہ ڈاکومنٹری رپورٹ ہے, ایویڈنس ہے, ثبوتوں کے ساتھ انہوں نے واضح کیا, بڑا زبردست, وہ آپ ٹویٹر پر دیکھ سکتے ہیں. تحریک تحفظ آئین نے سمت دی اور تحریک انصاف کے ووٹرز نے اس پر عمل کیا. اس پر وہ ارکان مبارکباد کے مستحق ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب تو جیل بھرو تحریک بھی ہونی چاہیے. انہوں نے ان خیالات کا بھی اظہار کیا ہے. اس کے علاوہ جی سہیل آفریدی نے بھی شٹر ڈاؤن پہیہ جام ہڑتال کو کامیاب قرار دے دیا. تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی بھی اس پر خوش ہیں اور انہوں نے کہا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان میں تمام سیاسی جماعتوں نے بھرپور کردار ادا کیا اور عوام نے اپنے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو واضح پیغام دیا ہے. ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ کامیاب شٹ ڈاؤن پہیہ جام ہڑتال پر تحریک میں شامل تمام سیاسی جماعتوں کو مبارکباد دیتے ہیں اور پاکستانی عوام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے دل سے اس احتجاج میں حصہ لیا. عوام نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ تھے, ہیں اور رہیں گے. پورے پاکستان میں عوامی شرکت خوشائند بھی ہے اور مخالفین کے لیے خوفناک بھی, کیونکہ آج قوم نے مسلط شدہ ٹولے اور انہیں اقتدار میں لانے والوں کو مسترد کر دیا. آئین و قانون کی بالادستی اور آزاد عدلیہ کی بحالی کی تحریک میں ہر چھوٹا بڑا ایونٹ غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. جدوجہد پرامن ہوگی, نہ گالی دی جائے گی نہ گولی چلائی جائے گی, بلکہ آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر احتجاج کیا جائے گا تاکہ کسی کو طاقت کے استعمال کا جواز نہ مل سکے. یعنی یہ کوئی تحریک رک نہیں رہی, معاملہ اور تیز کرنا ہے. 26 نومبر 2024 کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے الزام عائد کیا کہ ریاست پر قابض گروہ نے پرامن پاکستانیوں پر گولیاں چلائیں. اس کے باوجود عوام آج بھی خوفزدہ نہیں اور کسی قربانی سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. پاکستانی عوام کی جرأت اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں اور اس عزم کو تحریک کی اصل طاقت قرار دیتے ہیں. یہ جی سہیل آفریدی کا پورا پیغام ہے. اب سہیل آفریدی نے جس طرح سے مزاحمت کی ہے, جس طرح اسٹریٹ موومنٹ لے کر چلے, اس کے رزلٹس بھی سامنے آ رہے ہیں. اور اب یہ جو معاملہ سپریم کورٹ میں آیا ہے کہ کل ہی فیصلہ آ سکتا ہے, جواب طلب کیا گیا ہے حکومت سے کہ جی کیوں ملاقاتیں نہیں وکلاء سے کروائی جا رہی. تو اب یا تو سپریم کورٹ کو اس بارے میں واضح طور پر حکم دینا پڑے گا, کیونکہ سپریم کورٹ کے لیے بھی بڑا مسئلہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ابھی آ کے اگر ملاقاتوں کی اجازت نہیں مل سکتی پھر کہانی ختم ہو جائے گی. ہاں حکومت یہ کر سکتی ہے کہ وہ آئینی عدالت جا سکتی ہے, وہاں ان کے زیادہ بااعتماد ججز جن پر حکومت زیادہ اعتماد کرتی ہے وہ وہاں پر زیادہ, ویسے تو ان کو سپریم کورٹ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے اور اگر یہ ملاقاتیں اوپن ہو جاتی ہیں تو پھر یہ بھی کہ جو چیزیں تھوڑی سیٹل ہونے کی طرف جا رہی ہیں, تھوڑے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہونے والے ہیں اور ہو رہے ہیں جو ہم پہلے سے آپ کو بتاتے ہیں, یہ اس طرف بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوگی, اہم اشارہ ہوگا. آخر میں جی یہ فطرت الہندوستان کا بیانیہ پھیلانے والا سرکاری ملازم پکڑ لیا گیا ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ سرکاری ملازم ہوتے بھی یہ کام ہو رہے ہیں. نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے فطرت الہندوستان کا بیانیہ پھیلانے والا سرکاری ملازم پکڑ لیا اور یہ جی NCCIA کا کہنا تھا کہ ملزم ظفر اقبال ریڈیو پاکستان میں نائب قاصد کے طور پر تعینات تھا. انہوں نے انکوائری کے بعد ملازمت سے برطرف کیا. ملزم نے NIRC سے سٹے لے رکھا تھا, یہ جی نیوز کی رپورٹ ہے. اور NCCI کے مطابق ملزم نے فیس بک پر BLA کی حمایت میں 13 اشتعال انگیز پوسٹیں لگائیں. ملزم کے خلاف کارروائی پیکا ایکٹ کے تحت کی گئی. عدالت نے ملزم کا 3 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. ملزم پہلے ریڈیو پاکستان کوئٹہ میں نائب قاصد تھا. ملزم کے دہشت گردوں سے روابط کے شبے پر انکوائری ہوئی. ملزم پر سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز اور ریاست مخالف مواد پھیلانے کا الزام تھا. عدالت نے ملزم کے ڈیجیٹل ڈیوائسز اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس تجزیے کے لیے لینے کی اجازت دے دی ہے. تو یہ جی ایک گرفتاری اب ظاہر دیکھا جائے گا کہ اس کے کس روابط سے کیا کیا تھا. اب یہ دور اس وقت ڈیجیٹل وار کا بھی دور نظر آ رہا ہے, جس طرح ویڈیوز بنا بنا کر شیئر کی جاتی ہیں اور اس میں بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ پھر زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہو سکیں, نوجوان ہوں, وہ دیکھیں کہ اچھا یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے تو اس طرف مائل ہوں. تو آج کل یہ ڈیجیٹل وارفیئر کا دور ہے اور اس کا بھی بہت مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.